نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تمام اہل سنت و جماعت سنی غیور مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور عرض گزار ہوں کہ داتا علی ہجویری غریب نواز کے عرس مبارک پر ہونے والے یہ واقعات کہ علماء جو مجلس میں محفل پاک پہ عرس پاک کی ان محافل میں خطاب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تو ان کے ساتھ جو سلوک اور کیا گیا، حیران ہوں اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اولیاء کے قدموں کی خاک چومتے ہیں، جو اولیاء کی محبت کا درس دیتے، جن کی گھٹی میں آداب اولیاء رکھا گیا ہے، میں حیران ہوں کہ یہ کون سا ایجنڈا لے کر یا ان کے پیچھے کون تھا جنہوں نے داتا حضور کی بارگاہ میں ایسی گستاخی کی۔ بے شک سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی اور مفتی حنیف قریشی ہوں گی، یہ میں نہیں یہ کہتا کہ ان سے نہ ہوئی ہوں یا ہوئی ہوں، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے، میں تمام غیور مسلمانوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ کیا مسئلہ تھا کہ مسجد کا ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا اور داتا حضور غریب نواز آپ کے عرس مبارک پر آپ کے دربار، آپ کی پاک بارگاہ کے ادب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا، جوتے اچھالے گئے، نعرہ لبیک یا رسول اللہ کی آڑ میں کیا کچھ ہوتا نظر آیا؟ کیا یہ نعرہ یہی درس دیتا ہے؟ یہ نعرہ لگانے والے، سننے والے کبھی یہ میری بات کو اس طرف مت لے جائیں کہ میں پیر سید عرفان مشہدی یا مفتی حنیف قریشی کی حمایت میں بول رہا ہوں، یقیناً نہیں۔ کیوں؟ میں ایز اے مسلمان ایک درد، ایک تکلیف جو اندر اٹھی تھی، ایک دھواں جو اندر سے نکلا تھا، میں وہ باہر نکال رہا ہوں، اور میرا سوال ان تمام مسلمانوں سے ہے، آیا کیا اسلام آپ کو یہ درس دیتا ہے؟ علماء اور علماء کے ماننے والے، ایک عالم کے پیروکار، ایک پیر کی محبت میں قدم بھرنے والے، کیا آپ کو آپ کی پیر کی محبت یہ درس دیتی ہے کہ دوسرے پر کیچڑ اچھالے؟ کیا آپ کے ایک عالم دین کی محبت یہ درس دیتی ہے کہ دوسرے کو گالی دیں؟ یار افسوس کی بات ہے، یہ سب پیران عظام، یہ سب علماء ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ جب ایک کو آپ گلدستے سے علیحدہ کرو گے تو دوسرا گلدستہ کبھی آپ کو مکمل نظر نہیں آئے گا، وہ گلدستہ تمہیں کبھی خوبصورت نظر نہیں آئے گا۔ یہ سب پھول مل کر ایک گلدستہ بنا ہے۔ لوگو، اس گلدستے کو توڑو مت، اس اجتماع کو توڑو مت، اس محبت کو نفرت میں مت بدلو۔ اگر ایسا چل نکلا تو کسی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اگر یہی بات چلتی رہی تو یقیناً بہت دور تک جائے گی۔ وہ پاک بارگاہ جس بارگاہ میں بیٹھ کر 40 دن کا چلہ کر کے بادشاہ اجمیری غریب نواز نکلتے ہیں اور کہتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ وہ بارگاہ، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تم کس نفرت میں پھنس چلے ہو؟ یہ نفرت تمہیں کہاں کہاں لے چلے گی؟ اس نفرت میں تم کہیں ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، اس نفرت میں تم کہیں دین سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ اتنی نفرت کہ مسجد میں جوتے تک اچھالے گئے۔ افسوس، صد افسوس۔ مسلمانوں، یہ سوچنے کا وقت ہے، نفرتیں مٹا کر ایک ہو جاؤ۔ دشمن تمہاری اسی طرح علیحدگی چاہتا ہے، تمہارے درمیان تفریق پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دشمن ہر وقت تیار بیٹھا ہے کہ کہیں یہ علیحدہ ہوں
اور مجھے ان کو توڑنے کا آسانی سے موقع مل جائے۔ کبھی علیحدہ مت ہونا، محبت کے ساتھ۔ اگر کسی سے دوسرے سے کوئی خطا سرزاد ہو بھی جاتی ہے تو خدا کے لیے معاف کرنا سیکھو۔ سل من قطع کا واتی من حرم کا۔ وہ درس کہاں گئے؟ وہ درس اخوت کہاں گئے؟ وہ درس محبت؟ جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو محبت کا درس دیتے ہیں، جب ممبر سے اترتے ہیں تو گالیاں۔ یہ کیا ہے؟ وتیرہ بنا رکھا ہے۔ لیکن سومیے قسمت، آج تو ممبر پر بھی گالیاں بکی جا رہی ہے۔ ممبر کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، مساجد کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، مدارس کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ قرآن سامنے پڑا ہوتا ہے، گالیاں دی جا رہی ہوتی۔ ارے یہ کہاں کا دین ہے؟ خدا کے لیے میں اہل سنت و جماعت کا ایک ادنا خادم، ایک ادنا ترین خادم، میں تمام اہل سنت و جماعت اور تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کیا یہ صحیح ہوا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ایسے کیوں ہوا۔ کائنڈلی توجہ فرمائیں، غور کریں، اور اگر دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ جو دین کے منافی ہو میری زبان سے اگر نکلا ہو تو معافی کا خواستگار ہوں، اصلاح کا طالب ہوں۔ علماء کرام اور علماء ذیشان کے ماننے والے اس گفتگو کو سننے کے بعد اگر کہیں میری اصلاح ممکن ہو تو کائنڈلی فرما دیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ نعت کا ادب کرنے والے بیٹھ جائیے، مسجد کا ادب اور احترام کرنے والے بیٹھ جائیے۔ صحیح